ناول لکھنا یقیناً ایک طویل اور مشکل کام ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اسے بغیر پلاننگ کے اور پراپر منصوبہ بندی کیے بنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ کسی بھی کام کو پراپر پلاننگ سے کیا جائے تو وہ کام نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ناول کی منصوبہ بندی کیسے کریں؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں ایک ایسی رائٹنگ سیریز جس میں آپ کو A to Z ناول لکھنے کے حوالے سے مکمل گائیڈ کیا جائے گا، یعنی ابتدائی خاکہ بنانے سے لے کر ایک مکمل طویل ناول لکھنے تک کی گائیڈ لائن کہ کیسے آپ کسی بھی ناول کی تھیم سوچ کر اس کا ابتدائی خاکہ بناتے ہیں، پھر کردار سوچتے ہیں اور اسٹوری آرک لکھتے ہیں۔ مکمل ناول لکھنے کے بعد اس کہانی کو کہاں پبلش کروا سکتے ہیں، اگر آپ نے کتاب لکھی ہے تو اس کو کیسے پبلش کروائیں، پبلشر سے کیسے رابطہ کریں اور اپنی کتاب یا ناول کی مارکیٹنگ کیسے کریں۔ یہ اس رائٹنگ سیریز کی پہلی ویڈیو ہے اور آپ سبھی کے اصرار پر میں اسے کورس کی شکل دے رہی ہوں، جو یقیناً فری آف کاسٹ آپ کو لائف ٹائم کے لیے اویلیبل ہوگا۔ ساتھ ہی کچھ نوٹس اور رائٹنگ ٹولز بھی دیے جائیں گے جن کی مدد سے آپ ناول لکھ سکیں گے۔ اس سیریز کو حتی الامکان میں آسان اور سادہ رکھوں گی تاکہ سب کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ویڈیوز کی لینتھ بھی شارٹ ہوگی تاکہ آپ سب بآسانی ایک نشست میں مکمل ویڈیو دیکھ سکیں۔ تو چلیے پہلے اس کورس کی آؤٹ لائن پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں، پھر مزید بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ناول کی تعریف، بنیادی اصول، مختلف ژانرز یعنی تھیمز کو سمجھنا، کہانی کو دلچسپ بنانے والے عناصر، دلچسپ مکالمہ کیسے لکھیں، رائٹنگ شیڈیول کیسے ترتیب دیں، کریکٹر پروفائل کیسے بنائیں، کریکٹر آرک کیسے لکھیں، کہانی کا مرکزی خیال، مرکزی تنازع، کلائمیکس کیسے لکھیں، کہانی کا پلاٹ اور سب پلاٹ کیسے لکھیں، اور اس کے علاوہ یقیناً بہت کچھ ہم اس رائٹنگ سیریز میں سیکھیں گے۔ تو بنا کسی دیر کے بڑھتے ہیں ہم آج کے پہلے لیکچر کی طرف۔ ہمارا پہلا لیکچر ہے ناول لکھنے کا تعارف اور بنیادی اصولوں کو سمجھنا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ جس صنف پر ہم لکھنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں خاطر خواہ معلومات ہے بھی یا نہیں۔ کیا ہم ناول اور افسانے کا فرق جانتے ہیں؟ ہم ناول اور کہانی کو سمجھتے ہیں؟ کیا ہم ناول اور ناولٹ میں فرق کر سکتے ہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ناول دراصل ہے کیا۔ ناول کی تعریف۔ ناول ایک طویل نثری قصہ ہوتا ہے جس میں کسی بھی انسان کی زندگی میں پیش آنے والے خیالی یا حقیقی واقعات کو ترتیب سے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ کردار، پلاٹ اور تھیم پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی ایک ایسا طویل قصہ جو کسی کی مکمل زندگی کا احاطہ کرتا ہے ناول کہلاتا ہے۔ ناول کی ایک خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس میں ایک سے زیادہ کرداروں کی کہانیاں ہوتی ہیں۔ ناول کی اہمیت۔ ناول ادب کی ایک اہم صنف جو نہ صرف تفریح فراہم کرتی ہے بلکہ قارئین کو مختلف زندگیوں، ثقافتوں اور حالات سے بھی روشناس کراتی ہے۔ ناول کی تعریف کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ ناول کتنی طرح کے ہوتے ہیں۔ انگلش میں ہم اسے ناول کے ژانرز کہتے ہیں، جبکہ اردو میں اسے موضوع، انواع اور اقسام بھی کہا جا سکتا ہے۔ مختلف ژانرز کا جائزہ۔ جب ہم ژانر کی بات کرتے ہیں تو ہم کہانی کے مین تھیم کو واضح کر رہے ہوتے ہیں کہ دراصل ہمارا ناول کس تھیم یا کس کیٹیگری میں سے ہے، جیسا کہ رومانس، محبت اور جذبات پر مبنی کہانیاں جن کا مرکزی موضوع عشق ہوتا ہے، یا تھرلر، تناؤ، سسپنس اور ایکشن سے بھرپور کہانیاں، یا فینٹیسی، خیالی دنیا، جادو اور مافوق الفطرت عناصر پر مبنی کہانیاں، سائنس فکشن، مستقبل کی ٹیکنالوجی، سائی فائی اور خلائی سفر پر مبنی کہانیاں، ہسٹوریکل، تاریخی واقعات اور شخصیات پر مبنی کہانیاں، ہراس، خوف اور دہشت پر مبنی کہانیاں۔ دلچسپ کہانی کے عناصر۔ کسی بھی کہانی یا ناول کو دلچسپ بنانے کے لیے کہانی میں جن چیزوں کا موجود ہونا ضروری ہے، یہ وہ بلڈنگ بلاکس ہیں جن پر آپ کی کہانی کی عمارت مضبوطی سے کھڑی ہوگی۔ آپ جتنی محنت ان پر کریں گے اتنی ہی شاندار آپ کی کہانی ہوگی۔ پہلے نمبر پر آتے ہیں کردار۔ کہانی میں شامل افراد یا مخلوقات جو واقعات میں حصہ لیتے ہیں۔ کرداروں کی ترقی اور ان کی خصوصیات کہانی کو مضبوط بناتی ہیں۔ پلاٹ۔
واقعات کی ترتیب جو کہانی کو آگے بڑھاتی ہے۔ تھیم، کہانی کا مرکزی خیال یا پیغام جو مصنف قارئین تک پہنچانا چاہتا ہے۔ سیٹنگ، کہانی کا مقام اور وقت جہاں واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی کہانی پاکستان بیسڈ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ قیام پاکستان کے وقت کی کہانی ہو۔ اگر آپ کہانی کسی مخصوص وقت یا جگہ پر بیسڈ ہے تو آپ کہانی میں اس چیز کو واضح انداز میں لکھیں گے۔ نقطۂ نظر، پوائنٹ آف ویو، کہانی کس کی نظر سے بیان کی جا رہی ہے۔ مکالمہ یعنی ڈائلاگز، کرداروں کے درمیان گفتگو جو کہانی کو آگے بڑھاتی ہے اور کرداروں کو مزید اجاگر کرتی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ امید ہے آپ کو ابتدائی چیزیں سمجھ آئی ہوں گی۔ کسی بھی کنفیوژن کی صورت میں آپ بذریعہ ای میل یا انسٹاگرام پر مجھے میسج کر کے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں چند سوالات کی طرف جو آپ میں سے ہی چند لوگوں نے مجھ سے انسٹاگرام پر پوچھے تھے۔ ناول اور مختصر کہانی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ناول اور مختصر کہانی دونوں نثری اصناف ہیں، مگر ناول کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے اور اس میں کرداروں، پلاٹ اور تھیم کی تفصیل زیادہ ہوتی ہے۔ مختصر کہانی میں واقعات اور کردار کم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے کہ ہم ناول میں کرداروں کی مکمل زندگی کا احاطہ کرتے ہیں، ویسے ہی مختصر کہانی میں ایک یا دو کرداروں کی زندگی کے کسی ایک مخصوص پہلو یا واقعے کو لکھتے ہیں۔ اچھا کردار کیا ہوتا ہے؟ ایک اچھا کردار وہ ہوتا ہے جو حقیقی، متاثر کن اور پیچیدہ ہو۔ اس کے اندر خامیاں اور خوبیاں دونوں ہوں اور وہ کہانی کے دوران ترقی کرتا ہو۔ اس لیکچر میں ہم نے ناول کی بنیادی تعریف، مختلف انواع اور ایک دلچسپ کہانی کے عناصر کو سمجھا۔ اگلے لیکچر میں ہم لکھنے کے حقیقت پسندانہ اہداف کا تعین کرنے کے بارے میں بات کریں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے اختتام پر آپ کو ایک مشق دی جا رہی ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ ساتھ اس سفر میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو ہر لیکچر کی مشق حل کر کے مجھے سینڈ کریں۔ اسکرین پر میرے انسٹاگرام کا ہینڈل شو ہو رہا ہے۔ آپ اپنے نام کے ساتھ یہاں مجھے اپنی مشق حل کر کے بھیج سکتے ہیں۔ آپ سبھی کو فیڈ بیک ضرور دیا جائے گا۔